بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز بھائیوں کو السلام علیکم۔ ایک اور واقعہ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ حبشہ کے عیسائیوں کی ایک جماعت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزری۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ تھے اور وہ آپ و آپ کی والدہ کے حوالے کرنے جا رہے تھے۔ ان عیسائیوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی سرخی کو بھی دیکھا۔ انہوں نے حلیمہ سعدیہ سے پوچھا، کیا اس بچے کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، کوئی تکلیف نہیں، یہ سرخی تو ان کی آنکھوں میں قدرتی ہے۔ ان عیسائیوں نے کہا، تب اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے اپنے ملک لے جائیں گے۔ یہ بچہ پیغمبر اور بڑی شان والا ہے، ہم اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سنتے ہی وہاں سے جلدی سے دور چلی گئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے پاس پہنچا دیا۔ ان واقعات کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے شوہر نے فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے حوالے کیا، اس وقت آپ کی عمر مبارک 4 سال تھی۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ اس وقت عمر 5 سال تھی، ایک تیسری روایت کے مطابق عمر مبارک 6 سال ہو چکی تھی۔ جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے حوالے کیا تو اس کے کچھ دنوں بعد حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا انتقال فرما گئی۔ والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کی وفات مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا کے مقام پر ہوئی۔ آپ کو یہی دفن کیا گیا۔ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آپ کو لے کر اپنے میکے مدینہ منورہ گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ام ایمن بھی تھی۔ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے، ایک دن مدینہ کے 2 یہودی میرے پاس آئے اور بولے، ذرا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے سامنے لاؤ، ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے سامنے لے آئی۔ انہوں نے اچھی طرح دیکھا، پھر ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، یہ اس امت کا نبی ہے، یہ شہر ان کی ہجرت گاہ ہے، یہاں زبردست جنگ ہوگی، قیدی پکڑے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کو یہودیوں کی اس بات کا پتہ چلا تو آپ ڈر گئی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئی، مگر راستے ہی میں ابوا کے مقام پر وفات پا گئی۔ ایک روز بنو مدلج کے کچھ لوگ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملنے کے لیے آئے۔ ان کے پاس اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرماتے۔ مدلج کے لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ یہ لوگ آدمی کا چہرہ دیکھ کر اس کے مستقبل کے بارے میں اندازہ لگاتے تھے۔ انہوں نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اس بچے کی حفاظت کریں، اس لیے کہ مقام ابراہیم پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے، اس بچے کے پاؤں کا نشان بالکل اس نشان سے ملتا جلتا ہے۔ اس قدر مشابہت ہم نے کسی اور کے پاؤں کے نشان میں نہیں دیکھی۔ ہمارا خیال ہے یہ بچہ نرالی شان کا مالک ہوگا، اس لیے اس کی حفاظت کریں۔ مقام ابراہیم خانہ کعبہ میں وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کے وقت کھڑے ہوئے تھے۔ معجزے کے طور پر اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان پڑ گئے۔ لوگ اس پتھر کی زیارت کرتے ہیں، یہی مقام ابراہیم ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ ان کے پاؤں کی مشابہت آپ میں ہونا قدرتی بات تھی۔ ایک روز حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں حجر اسود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایسے میں ان کے پاس نجران کے عیسائی آ گئے۔ ان میں ایک پادری بھی تھا۔ اس پادری نے حضرت عبد المطلب سے کہا، ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامت ہے جو اسماعیل کی اولاد میں سے ہونا باقی ہے، یہ شہر اس کی جائے پیدائش ہے، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر وہاں پہنچا۔ پادری کی نظر جو ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، وہ چونک اٹھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں، کمر اور پیروں کو دیکھ کر وہ چلا اٹھا، وہ نبی یہی ہیں، یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یہ میرے بیٹے ہیں۔ اس پر وہ پادری بولا، اور یہ وہ نہیں، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو جائے گا۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یہ دراصل میرا پوتا ہے، اس کے باپ کا انتقال اس
اس وقت ہو گیا تھا جب یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس پر پادری بولا، ہاں یہ بات ہوئی نا، آپ اس کی پوری طرح حفاظت کریں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ کھانا کھانے بیٹھتے تو کہتے، میرے بیٹے کو لے آؤ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے پاس بٹھاتے، آپ کو اپنے ساتھ کھلاتے۔ بہت زیادہ عمر والے ایک صحابی حیدر بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں ایک مرتبہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں حج کے لیے مکہ معظمہ پہنچا۔ وہاں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو بہت بوڑھا اور بہت لمبے قد کا تھا۔ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے میرے پروردگار، میری سواری کو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پھیر دے اور اسے میرا دست بازو بنا۔ میں نے اس بوڑھے کو جب یہ شعر پڑھتے سنا تو لوگوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ انہوں نے اپنے پوتے کو اپنے ایک اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے۔ وہ اونٹ گم ہو گیا ہے اور وہ پوتا ایسا ہے، جب بھی کسی گم شدہ چیز کی تلاش سے بھیجا جاتا ہے تو وہ چیز لے کر ہی آتا ہے۔ پوتے سے پہلے یہ اپنے بیٹوں کو اس اونٹ کے تلاش میں بھیج چکے ہیں، وہ ناکام لوٹے ہیں۔ اب چونکہ پوتے کو گئے ہوئے دیر ہو گئی ہے، اس لیے پریشان ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کو لیے تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھ کر کہا، میرے بیٹے، میں تمہارے لیے فکر مند ہو گیا تھا۔ کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔